ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 29واں روزہ اختیار کیا ہے۔ جو شب گزری ہے یہ تاقرات تھی، آخری تاقرات ماہ رمضان المبارک کی ممکنہ شب قدر ہم نے گزاری، اور بڑی دعائیں ہوئیں، اس میں محافل سجائی گئیں، ذکر و اذکار کیا گیا۔ یہ ماہ مبارک ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے اور ہم اسے رخصت کر رہے ہیں، اور ہر سال یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب یہ جا رہا ہوتا ہے تو ایک عجیب سی، ایک ایسی محرومی سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ماہ جا رہا ہے اور ایک سال کے بعد، 11 ماہ کے بعد دوبارہ لوٹ کر آئے گا۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت سے امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ مہینہ ہمیں دکھائے گا، اور صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ پاک یہ مہینہ دوبارہ ہمیں دکھائے۔ چونکہ اب کل آخری روزہ ہے، اس اعتبار سے آج اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوال و جواب شامل کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اذان فجر کے بعد اور آپ کے سوالات ہوں گے، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ کالرز کو بھی شامل کریں گے۔ میں چاہتا ہوں پہلے ہم آف ایئر جو کالز ہیں مفتی صاحب کے پاس جو سوالات ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی کالز کو لے لیں گے۔ جی مفتی صاحب، یہ کوشچن کیا تھا کہ کیا دل میں طلاق دینے سے ہو جاتی ہے کہ نہیں، اور کیا طلاق کے وقوع کے لیے گواہ ہونا شرط ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں، طلاق کے لیے ضروری ہے کہ یا تو انسان زبان سے الفاظ کو ادا کرے، یا پھر طلاق کو لکھے، یا لکھی ہوئی طلاق ہے، آپ اس پر مطلع ہیں، اس کے نیچے آپ نے سائن کیا تو طلاق واقع ہوگی، باقی قلبی ارادے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس میں گواہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک شخص تنہا کمرے میں بیٹھا ہوا، بیوی سامنے نہیں ہے، اور الفاظ طلاق ادا کر دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی، بشرطے کہ بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ ہو۔ بعض اوقات تو استاد ایک سبق تیار کر رہا ہوتا ہے، اس میں ایسے جملے آ جاتے ہیں، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہم تو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس جملے اس قسم کے شاگرد پڑھ رہے ہوتے ہیں، ارادہ طلاق سے کر لے گا تو فوراً طلاق ہو جائے گی۔ دوسرے کویشچن یہ تھا کہ کیا ایک بوڑھی خاتون ہیں، ان کے شوہر فوت ہوئے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی عدت پوری کرنا لازم ہوگا؟ تو دیکھیں، اس میں بوڑھی یا جوان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں عدت کا بیان فرمایا اس میں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی ہے، لہذا جب کنڈیشنل کوئی حکم نہیں ہوتا تو پھر وہ عام ہوتا ہے، اس لیے پھر وہ بوڑھی خاتون کو بھی اسی طرح عدت 4 ماہ 10 دن پوری کرنی ہے۔ اچھا، ایک چیز مجھ سے میں جاننا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور بہت سے ذہنوں میں سوالات یہ موجود ہوں گے، نماز عید الفطر کا طریقہ اگر آپ عنایت فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا اس موقع پر، چونکہ اب کل ایک آخری سحری ہے تو آج لوگوں کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ جی، یہ نماز عید الفطر واجب ہوتی ہے 2 رکعت، تو نیت یوں ہی کریں گے۔ دل کے ارادے کو ویسے نیت کہتے ہیں، لیکن زبان سے کہنا مستحب قرار دیا فقہا نے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی، زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے منہ میں قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر تکبیر لگا لی۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھیں گے، امام صاحب پڑھیں گے۔ اس کے بعد لگاتار 3 تکبیرات ہوں گی، یعنی یہ پہلی والی اس میں قراءت سے پہلے تکبیرات ہوتی ہیں۔ ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے، امام صاحب 1 تکبیر لگائیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور الفاظ اللہ اکبر کے ادا کریں گے، چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ قراءت ہوگی، رکوع سجود ہوگا، اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس میں پہلے قراءت ہوتی ہے، پھر تکبیرات ہوتی ہیں، الحمد شریف ہوگی، پھر سورت پڑھی جائے گی۔ لگاتار اب 4 تکبیریں لگیں گی۔ پہلی 3 تکبیرات وہ ہیں تکبیر تحریمہ سمجھ لیں یا زائد تکبیرات، اور چوتھی رکوع کی ہے۔ تو پہلی 3 میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، حسب سابق ہر ایک کو اتنی زور سے اللہ اکبر کہنا لازم ہے کہ کان سنیں، اور تینوں مرتبہ ہاتھ چھوڑیں گے۔ چوتھی مرتبہ چونکہ رکوع کی تکبیر ہے، اب ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں گے اور نماز کمپلیٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری تھا چونکہ ظاہر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، سال میں ایک بار پڑھتے ہیں تو میں زائد 6 تکبیروں کو جب کہا جاتا ہے تو لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کرنا کیا ہے اب، تو مفتی صاحب نے بتا دیا کیا کرنا ہے آپ کو اور کیسے کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ سر، میں نے سوال یہ کرنا تھا، کل میں نے ایک سوال کیا تھا، مجھے کل بات سمجھ نہیں آئی مفتی صاحب کی، اس حوالے سے میں ابھی دوبارہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اپنے ابو کے 10 لاکھ روپے دینے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ میرے ماموں نے میرے ابو کو دینے تھے، وہ نہیں دے رہا تھا ان کو، ابو نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، تو میں نے ابو کو کہا میں آپ کو پیسے دوں گا، اور اپنے ماموں سے میں نے وہاں قسطوں پہ ایک پلاٹ بک کروا لیا۔ پھر وہ پلاٹ میں نے فروخت کر کے اس سے کاروبار شروع کر دیا، اس میں جو مجھے پروفٹ ہوا، تو جو میں نے اپنے ابو کو 10 لاکھ دینے تھے صرف وہی دینے، یا جو اس میں پروفٹ ہوا ہے ان میں سے بھی جو حصہ میرے بہن بھائیوں کا بنتا ہے وہ دینا ہے؟ ابو کا میرا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ اچھا، جواب پر آ جاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، اس کو حوالہ کہتے ہیں کہ آپ قرضہ ماموں نے دینا تھا، آپ نے اپنے اوپر لے لیا، اس میں اگر ماموں راضی ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے آپ اس سے لے لیں قرضہ آپ کے والد صاحب سے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ آپ کے ذمہ ہو گیا۔
اچھا آپ نے پھر کیا کیا کہ آپ نے اس کے بدلے پلاٹ لے لیا ماموں سے کہ یہ میں 10 لاکھ دیتا رہوں گا. اگر آپ نے 10 لاکھ یہاں دے دیے تو وہ پلاٹ پھر آپ کا ہو گیا نا, کیونکہ آپ تو 10 لاکھ اس کے عوض میں دے چکے ہیں. تو اب اس پہ جتنا بھی پروفٹ ہوتا رہے گا وہ آپ کا اپنا ہے, وہ والد صاحب کا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ 10 لاکھ نہ دیتے تو پھر تو چلیں وہ بات ہو سکتی تھی, لیکن آپ کے ماموں نے آپ کو دے دیا اور 10 لاکھ آپ نے دینے, تو آپ 10 لاکھ ہی بس دیں گے. اگر والد صاحب کا انتقال ہو بھی جائے اس 10 لاکھ کے اندر وراثت تقسیم ہوگی, آپ پلاٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا 2 سوال ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا لڑکے کے لیے اس کی سگی بڑی ماں اور سگی چاچی محرم ہوتی ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب حالت حیض میں پیرانے پیر دستگیر کا نام لینا گناہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جواب کی جانب بھی آئیں گے. مفتی صاحب یہ پوچھا گیا ہے کہ سگی چاچی اور سگی والدہ محرم ہوتی ہیں؟ سگی ماں بڑا عجیب کویسچن ہو گیا. اچھا چاچی جو ہے وہ تو نامحرم ہوتی ہے. ہاں اگر وہ خالہ ہوں تو پھر وہ خالہ کی جہت سے محرم ہوتی ہے, کیونکہ چاچا کی عقد میں آ سکتی ہے نا خالہ. اور سگی ماں کا تو کوئی مسئلہ نہیں, تو محرم ہوتی ہیں. اچھا حیض میں پیرانے پیر کا نام لینا گناہ ہے؟ بالکل کوئی گناہ نہیں ہے. جب اللہ کا نام لینا گناہ نہیں ہے تو پیرانے پیر کا نام لینا کیسے گناہ ہو جائے گا؟ کلی کرنے کے بعد بالکل آپ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی جناب. جناب میرا نام نوید ہے, میں یو اے سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بولیے. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہاں قیام اللیل بھی ہوتی ہے ویکینڈ میں 12 بجے کے بعد. جی. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن شریف آپ کے دماغ میں پورا دن گھوم رہا ہوتا ہے. تو اکثر آپ واش روم وغیرہ جاتے ہیں, نہا رہے ہوتے ہیں, تو قرآن شریف آپ کے دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب میں کوشش کرتا ہوں اس کو اوائڈ کروں لیکن کر نہیں پاتا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا کریں, میں مطلب کس طرح اس کو اوائڈ کروں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو 5 وقت موڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بولا گیا ہے کہ 5 وقت موڑ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اگر ٹخنوں سے نیچے بھی ہیں تو بھی آپ جو ہے نماز پڑھتے ہیں. تو مسلم مفتی صاحب چاہیے کہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیں پلیز. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. اچھا جواب پر آ جاتے ہیں. جی صاحب کیا کہیے گا؟ جی یہ فطری تقاضا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ جس چیز پہ توجہ کریں گے نا کہ یہ نہ ہو, شیطان وہ بار بار آپ کے ذہن میں ڈالے گا. تو آپ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پہ توجہ نہ کریں, اور اگر خیال آتا ہے ذہن سے جھٹک دیں. پھر بھی اگر رہتا ہے تو واش روم میں خیال آنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جان بوجھ کے لانا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور غیر ارادی طور پہ بار بار آنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو آپ بالکل نہ گھبرائیں, اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کی کوئی گرفت نہیں فرمائے گا. اور پائنچے جو ہیں یہ علماء یہی فرماتے ہیں کہ پائنچے فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, اور ٹخنے ڈھک کر نماز پڑھنا جبکہ تکبر نہ ہو مکروہ تنزیہی ہے. تو بہتر ہے کہ مکروہ تنزیہی فعل کر لیں لیکن تحریمی کی طرف نہ جائیں. لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح نمازیں پڑھی ہوئی ہیں, ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ چونکہ اس میں عموم بلوہ بہت زیادہ ہے, ہر تیسرا آدمی پانچے فولڈ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, حتیٰ کہ امام کو بھی دیکھیں وہ شلوار گھرس کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے جو سابقہ زندگی کی نمازیں ہیں انہیں لوٹانے کا حکم نہ دیں. اس میں بہت زیادہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مطلب ان کا ذوق عبادت بھی کم ہوتا ہے. لیکن آئندہ کے لیے نصیحت اور احتیاط ضرور کی جائے. ٹھیک ہے. ابھی کالر تو نہیں ہے ہمارے ساتھ صاحب, لیکن وہ کیا عام طور پر لوگ یہ ہوتا ہے عید الفطر پر نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ مسنون طریقہ کیا ہے اس دن کا, کچھ فرما دیجیے. جی مسنون تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر ادا فرماتے تھے, اس کے بعد کوئی میٹھا تناول فرماتے عید الفطر کے اندر, پھر مسجد کی طرف تکبیرات آہستہ آواز میں لگاتے ہوئے آتے تھے. عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے اور عید الفطر میں آہستہ آواز سے تکبیرات لگاتے ہوئے مسجد میں آتے, پھر نماز عید ادا فرماتے, پھر لوگوں سے ملاقات ہوتی اور پھر اپنے اہل خانہ کے پاس تشریف لے جاتے. تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ رکھتے تھے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے امید ہے اگر میں جاگوں گا تو فضولیات میں اور گناہوں میں لگوں گا, اس کے لیے تو بہت بہتر ہے کہ سو جا بھائی, اچھا ہے سو جاؤ. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ آپ عبادات کریں. یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عید خوشی کا موقع ضرور ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ پابندیوں سے راہ فرار کی اجازت کا دن نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ عید کے دن تو جو شترے بے مہار ہو گئے. تو بہت سے جو رمضان میں نمازی ہوتے ہیں عید الفطر میں نماز قضا کر دیتے ہیں کہ جو مہمان آ رہے ہیں گھر کے اندر یا آپ مہمان بن کے چلے گئے, اس میں نماز نکل رہی ہے, کون اٹھے جا کے وضو کرے اور نماز پڑھے. یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے تو اطاعت باری تعالیٰ جاری رہنی چاہیے. بہت اچھی بات. اچھا ایک سوال ہمیں ابھی ملا ہے مطلب ظاہر کالر کا کہ اگر کسی نے پانی پلانے کے لیے کہا کسی کو اور اس نے سن بھی لیا لیکن پانی نہیں پلایا, تو کیا وہ گناہگار ہوگا نہ پلانے والا؟
دیکھیں اگر تو کسی معظم دینی نے یا والدین وغیرہ نے پانی مانگا ہے تو پھر ترک ادب کی بنا پر گناہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جب کہ دل آزاری کا سبب بنے کہ چھوٹا اگر کہنا نہ مانے، اور اگر ہم عمر کرتا ہے یا چھوٹا کوئی مانگ رہا ہے، جیسے بھائی بہن کا بھی آپس میں مانگ لیتے ہیں، اس میں گناہ تو نہیں ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر عذر ہے کوئی واقعی کہ آپ مصروف ہیں کسی کام میں، تلاوت قرآن میں، اور پھر کوئی ہم عمر یا دوسرا کہتا ہو تو پھر کراہت تنزیہہ بھی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، یا بڑا بھی مانگتا ہے لیکن ہم کسی نماز میں مشغول ہیں مثلا، یا واش روم میں چلے گئے ان کو نہیں پتہ، تو ایسی صورت میں اگر نہیں پلا سکے اور دیر ہو گئی تو اس میں کوئی گناہ کا تصور ٹھیک نہیں۔ ہے، کالرز ہیں دو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسلامی بینکوں میں ہم پیسے رکھتے ہیں اس سے جو ہمیں پروفٹ ملتا ہے وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ کیونکہ ہم بینک میں جاتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے علماء کی اور مفتیان کی جو ہے وہ ہمیں تصدیق شدہ وہ دکھاتے ہیں سرٹیفکیٹس کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ مجھے کرتے ہیں جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے چیک کرنا تھا، ایک تو بیئرڈ کا کلر جو داڑھی کا لوگ کلر کرتے ہیں اس میں لائٹ براؤن یا ڈارک براؤن کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف اگر مہندی کے بجائے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے فاسٹ روزہ 5 منٹ غلطی سے پہلے کھول لیا اور پتہ نہ چلے اس کو کیونکہ اذان وغیرہ کا۔ تیسرا کوشچن یہ تھا اگر غلطی سے تشہد کی بجائے بندہ کھڑا ہو جائے اور واپس بیٹھ جائے اور اگر اینڈ پہ سجدہ صاف کر لے تو اس سے کوئی وہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اور آخری کوشچن یہ ہے کہ اگر عورت گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا کور ہے سارا ہیڈ وغیرہ، تو اس کی اگر غلطی سے جیسے بال نظر آ رہے ہوں اگر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جی جی اسلامی بینکنگ میں بالکل انویسٹمنٹ جائز ہوتی ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی اس جو دینی عقد ہے اس کے تحت لے کر آتے ہیں، مداربت ہے جیسے شرکت ہے، یا اجارے میں آپ کا پیسہ لگائیں گے، تو کوئی نہ کوئی ایسا دینی معاملہ جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اس میں آپ کا پیسہ وہ انویسٹ کرتے ہیں باقاعدہ، اور پھر شرعی ایڈوائزر موجود ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے یہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، اور ایک عام آدمی کو اسی بات کا مکلف بنایا گیا تھا کہ وہ علماء سے ہدایت لے لے، تو آپ کے لیے شرعی طور پہ بالکل جائز رہے گا۔ داڑھی میں ڈارک براؤن لگا سکتے ہیں کلر، چاہے دور سے دیکھنے میں بلیک نظر آئے، خالصتاً بلیک لگانا علماء نے منع کیا، اور حدیث میں بھی منع ہے، سرکار نے منع فرمایا، اور لائٹ براؤن تو بدرجہ اولا جائز ہے۔ مہندی سنت کریمہ کہتے ہیں، سنت ہے وہ لگا لیں۔ یہ 5 منٹ پہلے کا روزہ کھول لیا تو روزہ بہرحال فاسد ہو جائے گا، لیکن اب گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ دھوکے میں ایسا ہوا ہے۔ جی جی، ابھی مجھے کسی نے کویسچن کیا کہ 10 منٹ پہلے اذان دے دی کسی مؤذن صاحب نے، وہ لوگوں نے روزہ کھول لیا ہے، پھر وہ مسجدوں میں اعلان کیا بھی سب روزے بعد میں قضا کر لیجیے گا، غلطی سے اذان دے دی ہے، وہ گاؤں وغیرہ ہوگا شاید، تو ایسے میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال اس روزے کے آپ کو قضا بعد میں رکھنی ہوگی۔ ایک ہی کہتے ہیں تشہد کے بجائے کھڑا ہو گئے تو کیا، اور آخر میں سجدہ صاف کر لیا تو ٹھیک ہے، بلکہ کہتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد بیٹھ گئے۔ دیکھیں اگر یہ فرض تھا یا وتر تھا اور کھڑے ہو گئے تو بیٹھیں گے نہیں، آپ کنٹینیو کریں، آخر میں سجدہ صاف کریں۔ ہاں اگر 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں آپ تو پھر اگر کھڑے بھی ہو گئے تو بیٹھ جائیں، کیونکہ اس کا ہر قاعدہ لازم ہوتا ہے، اور آخر میں سجدہ صاف کریں گے۔ اور اگر عورت کے بال نماز میں نظر آ رہے ہیں تو بال ستر میں داخل ہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ نماز کو پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز ہیں، السلام علیکم۔ جی جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب یہ بتائیے گا کہ سجدہ سہو فجر اور عصر میں ادا کر سکتے ہیں اور قضا نمازوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں فجر اور عصر کے ساتھ؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ جی میرے 2 سوال تھے، ایک یہ کہ جو اگر کوئی شخص جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھ جائے، نماز کے درمیان میں اگر جو ہے وہ درمیان میں بیٹھیں یہ یا آخر کے صف کے آخر میں بیٹھیں گے کرسی پر یا ویسے بیٹھ کر، اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے کیا وہ جائز ہے یا نہیں، کوئی کاروبار میں یا کوئی بھی؟ ٹھیک ہے، معلوم کرتے ہیں جناب، شامل کرتے ہیں۔ اچھا مصعب، ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ مرد حضرات اپنے سینے کے اور پاؤں کے بال جو ہے وہ صاف کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ فقہاء نے اس کو مستحب لکھا ہے، کیونکہ بالوں کی وجہ سے زیادہ پانی خرچ ہوگا غسل کے اندر، تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاتھ کے بال بھی صاف کر سکتے ہیں، اگر مرد کے زیادہ بال ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ اچھا بیٹھ کر نماز، یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی سجدہ باقاعدہ زمین پہ نہیں کر سکتا نارمل انداز سے،
تو قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. پھر وہ ابتدا بھی بیٹھ کے ہی کر لے نماز کی، کوئی مسئلہ نہیں، اور اشاروں سے نماز پڑھے گا. لیکن اگر سجدہ کر سکتا ہو اور اس کے لیے قیام تھوڑا دشوار ہے تو پھر بس یہ حکم ہوتا ہے کہ جتنا قیام کر سکتے ہیں وہ کریں. حتیٰ کہ اگر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے لگا سکتے ہیں تو فرض ہوگا کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے لگائیں، ورنہ نماز شروع نہیں ہوگی. اس میں پھر جتنی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھیں، باقی بیٹھ کے پڑھ لیں. دوسرے نے کہا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے وہ بالکل کر سکتے ہیں آپ، 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے آپ کریں، لیکن وہ باقاعدہ معاہدہ ہونا چاہیے کہ میں اپنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں اس کا، اور باقاعدہ طے ہونا چاہیے کہ کیا کر رہا ہے وہ. بعض اوقات صرف پیسہ لے کے رکھ لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اور پھر آپ کو اسی میں سے پروفٹ دے دیتے ہیں. یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. باقاعدہ یا تو مداربت ہو، آپ کے مال سے وہ چیز خریدے اور پھر وہ بیچے، پھر پروفٹ میں آپ شریک ہوں، یہ تمام چیزیں کر لیں تو شارٹ ٹرم بھی بہرحال جائز ہوتا ہے. جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سر مجھے یہ پوچھنا تھا، عید کی نماز فرض ہے یا واجب، اور اگر نہ پڑھ سکے تو اس کے لیے کیا گناہ ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. بات کر رہا ہوں میں کراچی سے. جی بھائی بتائیے. میرے 2-3 سوالات ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ ہیلو. جی آواز آ رہی ہے. جی اچھا، میرے 2-3 سوالات ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ اسلامی بینک جو ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے کوئی لون لیتے ہیں کسی چیز کے لیے تو وہ پروڈکٹ آپ کو خرید کے دیتے ہیں اور پھر آپ کی انسٹالمنٹ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو انسٹالمنٹ بنتی ہیں وہ پرسنٹیج کے حساب سے بنتی ہے، تو کیا وہ جائز ہے؟ کیونکہ وہ کوئی پرسنٹیج آ جاتا ہے. دوسرا اس میں تکافل بھی شامل ہوتا ہے، تو کیا وہ بھی جائز ہے؟ تیسرے جو نئے نوٹ ملتے ہیں عید کے اوپر، اس کے اوپر کچھ پیسے ہی ہم سے اوپر سے لیتے ہیں، تو کیا وہ جائز ہے؟ اس کے علاوہ اذان جو ہوتی ہے اس کا جواب دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی مصعب. جی ایک تو پہلے بھی بتایا بارہا. اچھا عید کا تو پہلے کر لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں واجب ہے یا فرض، تو واجب ہے. اور اگر کوئی جان بوجھ کر عید کی نماز ترک کرتا ہے تو ترک واجب لازم آئے گا، گناہ صغیرہ ہے. لیکن اگر 3 لگاتار عیدیں کرے گا تو گناہ کبیرہ بھی بن جائے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. لیکن عید کی قضا نہیں ہوتی، نکل گئی تو توبہ ہے. ہاں اگر قریبی مسجد کی نکل گئی اور شہر میں کہیں اور آسانی سے میسر آ سکتی ہے تو پھر وہاں جا کر اس پہ پڑھیں گے. دوسرے نے کہا کہ اسلامک بینک سے لون وغیرہ لیتے ہیں، پھر وہ جیسے وہ کوئی مکان خرید کر دے دیا، پھر آپ کو اجارے پر دے دیتے ہیں، بعد میں آپ کو بیچتے ہیں، تو یہ صحیح ہے شرعی طور پر. اور بس ایک اصول اس میں یاد رکھیں کہ وہاں پہ شرعی ایڈوائزر موجود ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کے کہنے پر آپ عمل کر سکتے ہیں، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے. اس طرح تکافل بھی شرعاً بالکل جائز ہے، علماء نے اس کو جائز کہا ہے. جواب اذان کا طریقہ انہوں نے کہا کہ جیسے مؤذن کہتا جا رہا ہے آپ کہتے جائیں، لیکن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پہنچے تو یہ دونوں کو دہرا کر ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہہ دیں. اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کم از کم کہہ لیں، آپ نے سچ کہا اور تم نے نیکی کی بات کہی. تو اس پہ ہر کلمے کے اوپر پھر ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی مجھے سوال کرنا تھا. 3 تولہ پہ مفتی صاحب نے فرمایا 3 تولہ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. صحیح. تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کتنے تولہ سونے پہ زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے مطلب بینک میں پیسے کچھ جمع کیے میں کار خریدنے کے لیے نا، تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک ہے شامل. دوسرا کوشچن دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جیسے منتھلی بیسس پہ اگر میں زکوٰۃ دوں تو کیا وہ ادا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ مطلب یہ کیا کنفرم ہے کہ آج آخری سحری ہے؟ اچھا، آپ کو یعنی کہ اس میں بھی تشکیک ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. جی مصعب. دیکھیں لوگ جو نا صرف ایک بات سن لیتے ہیں. ہم نے کہا کہ 3 تولہ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا اگر اس کے ساتھ دوسرا مال ہے جیسے کیش ہے آپ کے پاس بینک میں رکھا ہوا ہے تو پھر آپ کو 3 تولہ کی قیمت معلوم کرنی ہوگی، کیش اس کے ساتھ ایڈ کریں اور زکوٰۃ بنے گی. ہاں کسی بہن کے پاس نہ چاندی ہے نہ کیش ہے نہ مال تجارت ہے، صرف 3 تولہ سونا ہے تو نہیں ہوگی. تو اب اس کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا، کم از کم 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور انہوں نے پیسے جمع کروائے ہیں بینک میں، کار لینی ہے انہوں نے. تو دیکھیں یہ کار ویسے تو حاجت اصلیہ میں آتی ہے، لیکن اگر تو آپ نے فوراً خریدنی ہوتی تو اس پہ زکوٰۃ نہ ہوتی. جیسے سال پورا ہو گیا اور آپ نے فوری طور پہ کار لینی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی. لیکن اگر آپ ویسے جمع کر رہی ہیں اور کار بعد میں لیں گی تو اس پہ سال بہ سال زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور کہتی ہیں کہ ماہانہ اگر میں زکوٰۃ دے دوں ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ہوگا یہ کہ سال کے شروع میں اور اینڈ میں نصاب کمپلیٹ ہونا چاہیے.
یعنی جب آپ کے پاس 40-50 ہزار کا مال ہو، سال شروع ہوا، اب آپ درمیان میں دیتے رہیں گے زکوٰۃ کی نیت سے، وہ ہوگی، لیکن سال کے اینڈ میں بھی پھر نصاب کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ مثلا شروع میں تھا، آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے بیچ میں دیا اور آخر میں کچھ بھی نہ رہا آپ کے پاس، تو جتنا بیچ میں دیا سب نفل بن جائے گا۔ ہاں، اگر وہ آخر میں مال ہے تو یہ بیچ میں زکوٰۃ بنے گا۔ اب آپ کو آخر میں بہرحال پھر بھی حساب کرنا پڑے گا جو موجودہ مال ہے، اس میں مثلا 1 لاکھ زکوٰۃ بنی، اب آپ دیکھیں پیچھے آپ نے جو سال بھر میں دیا وہ کتنا ہے، اگر 1 لاکھ دیا ہے تو بس سمجھ لیں پہلے ایڈوانس آپ دے چکے ہیں، اگر 1.25 لاکھ بن رہی ہے پیچھے تو اس کے اندر 25,000 آپ کو اور دینا ہے، اور اگر 1 لاکھ ہی بنی تھی، 1 لاکھ دیا، 1 لاکھ ہی یہاں بنی ہے تو نہ دینا لے لینا۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 سوالات ہیں۔ جی جی۔ ایک سوال یہ ہے کہ میری ساس جو ہیں وہ میرے شوہر کے ساتھ مطلب ہمارے ساتھ رہتی ہیں، تو میری ساس کو ان کے رشتہ دار جو ہیں باہر سے پیسہ وغیرہ بھیجتے ہیں، کیونکہ میری ساس جو ہے وڈو ہیں، تو لیکن میرے ہسبینڈ جو ہے وہ کفیل ہے، وہ تمام کفالت کرتے ہیں، باقی ان کے جو بہن بھائی ہیں وہ کسی بھی چیز میں شامل نہیں ہوتے کفالت وغیرہ میں۔ تو سوال میرا یہ تھا کہ جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے وہ دوسرے بچوں میں تقسیم کرنا یا ان کو بتانا کرنا سب ضروری ہے، یا اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو روزے پورے مکمل کرنے کے لیے جو گولی کھائی جاتی ہے تو وہ کھانا صحیح ہے کہ روزے پورے کر لیے جائیں؟ اچھا، ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے سوال یہ پوچھنا تھا کہ میرے کچھ دن پہلے میں نے کال کی تھی، میری پھپھو ہیں جو مینٹلی تھوڑا سا ڈسٹرب رہتی ہے، نارمل بھی رہتی ہے لیکن کبھی کبھی الجھی سلجھی باتیں کرتی ہیں، اور ان کے اوپر کچھ گولڈ بھی ہے، تو ڈاکٹر مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ان پر زکوٰۃ نہیں بندے گی، لیکن مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وہ بیوہ بھی ہیں اور وہ کہیں کچھ کماتی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے والا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی اکیلی رہتی ہے، تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ تھا کہ ایک سید صاحب ہے وہ مسجد بنوا رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ امام اور مؤذن وغیرہ کے مزدوروں کی سیلری کے لیے زکوٰۃ کے پیسے مانگ رہے تھے، تو کیا ہم ان کو وہ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس سے میں مسجد جا نہیں سکتا عیدگاہ میں، کہ میں گھر پہ عید کی نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب جوابات۔ جی، ایک تو انہوں نے پوچھا کہ ساس ساتھ رہتی ہیں، باہر سے لوگ ان کو پیسہ بھیجتے، رشتہ دار بھیجتے ہوں گے، تو دیکھیں وہ ساس کا ہے، وہ کسی کا نہ آپ کے شوہر کا ہے نہ آپ کا ہے، وہ تو ساس کا ہے۔ جو آپ کے شوہر ان کی کفالت کر رہے ہیں اپنا پیسہ خرچ نہ کریں، جو والدہ کا آ رہا ہے وہی انہی کے اوپر خرچ کریں۔ ابھی وہ مال وراثت نہیں ہے، نہ وہ شوہر کا حق ہے آپ کے، نہ کسی اور بچے کا حق ہے، وہ تو ان کی والدہ کا ہے۔ ہاں ان کا انتقال ہوتا ہے اور بچ جائے تو پھر تمام وارثوں کا اس میں حق ہوگا، یا وہ اپنی خوشی سے اگر دینا چاہے اپنے، ہاں جی اپنی خوشی سے اگر وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہیں تو وہ الگ بات ہے۔ دوسرے نے کہا کہ بعض بہنیں جو ہے وہ گولی کھا کر حیض روک کر روزے پورے کرتی ہیں، یہ حکمت شرع کو باطل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کو محبوب رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کو چاہتے ہیں کہ لوگ نیکی کریں، انہوں نے اس طرح کے کوئی طریقے وضع نہیں کیے ہیں، تو خواہ ہم مطلب یہ کہ ہماری بہنیں اپنا سائیکل خراب کر کے اور پھر اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کر جائیں، کہ بعض اوقات اس طرح پیریڈز پھر چینج ہو جاتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا یہ گولی وولی کھانا سخت مکروہ کہلائے گا اگر بیمار وغیرہ ہونے کا شدید اندیشہ ہو تو۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ دیکھیں پھپھی کا ہمیں جو پہلے مسئلہ سمجھ میں آیا تھا نا، وہ یہ تھا کہ پھپھی بالکل ایب نارمل ہے، تو ہم نے وہ بتایا، یہ کہ ابھی ان کو اور واضح کیا ہے کہ کبھی افاقہ بھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو ایسے پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، ان کو دینی پڑے گی۔ وہ تو کبھی کبھار یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ وہ مخبوط الحواس سی ہو جاتی ہیں، لیکن باقاعدہ ہوش میں بھی ہوتی ہیں، تو بہرحال ان پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، اور جب سونا موجود ہے تو زکوٰۃ لے نہیں سکتی چاہے وہ بیوہ ہوں، کیونکہ وہ مالدار ہے۔ اور سید صاحب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اگر یوں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ امام صاحب کو ڈائریکٹ وہ پیسہ دیں گے تو سید صاحب کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ آپ فلاں امام صاحب کو دے دیں، پھر ٹھیک ہے، لیکن خاص سید صاحب کو نہیں دے سکتے۔ اور عید کی نماز گھر پر نہیں ہو سکتی ہے، اگر آپ مسجد میں نہیں جا سکتے تو گھر پہ اشراق اور چاشت پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ اس کے قائم مقام ہوں گے، اللہ برکت سے۔ ٹھیک ہے، آخری کال آج 29ویں روزے کی سحری کی آخری کال لے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، سوال صاحب کی بارگاہ میں السلام۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کے اندر ہے نا، مسجد کے اندر، تو اعتکاف کے اندر شہری افطاری روزہ بند ہو گیا، روزہ آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے جناب، سگنل پراپر نہیں آ رہے ہیں، تو اگر آپ بہت معذرت، اگر دوبارہ کال کر لیتے ہیں آپ تو پھر شاید کل کے لیے ہم موقوف کر دیتے ہیں اس کو، کل انشاءاللہ آپ کی کال کو ضرور شامل کریں گے۔ آج 29واں روزہ ہم نے اختیار کیا الحمدللہ، اور چونکہ ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے
اور اس اعتبار سے آج ایک بار پھر ہم الوداعی کلام شامل کریں گے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے. ہمارے تینوں شناخواں محمد عزیر عزیزی، ثقلین رشید قادری اور دانیال شیخ اجمیری اور صلاۃ السلام اور الوداع پیش کریں گے. ہمارے تینوں شناخواں مفتی صاحب بھی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. انت نور اللہ فجرا جئت البادع عسری يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحوض ري أنت حاد وسفي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اہل عبا کا صدقہ حضرت فاطمہ کا واسطہ، اہل عبا کا صدقہ حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا رب یہ دعا کر ہم در مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھیں سر کو جھکا کر. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدارا لو سلام اب تو ہمارا. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.